خاتم الانبیاء وسید المرسلین سید الاولین وسید الآخرین سید الانبیاء سید المرسلین سیدنا الممجد وبشیرنا المصدق محمود الاحمد ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاق بنور جمالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اے پیشکار سلیم صاحب قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کیا کرنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت ضرور پانچ صاحب نے قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتعکروه وتصبحوا بکرۃ واصیلا. تمام تعریفیں اس احد و احد کی جو مالک کائنات ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو احد ہے، وحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، مرید ہے، قدیر ہے، وحید ہے، رشید ہے، ذوالجلال والاکرام رب العالمین، جو سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر رب العالمین ہے. تمام تعریفیں اس ہستی خالق کے نام جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا نیر فتحہ تاجدار انبیاء شاہد ناطقہ رازدار ماں صاحب عزت معصوم آمینہ مخطوب آمینہ مطلوب مبینہ مقصود کائنات جان کائنات عز کائنات وجہ خلیق کائنات فخر عالم و مدینہ قبر بنی ہاشم حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور محبتوں کے چراغ جلا رہے. میں نے 26 سورہ فتح سے دو آیات بیان پڑھی. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا تحقیق یقیناً نہ لگا کے تحقیق کی تھی. اِنَّا أَرْسَلْنَا تحقیقاً ہم نے بھیجا آپ کو بنا کے. اِنَّا أَرْسَلْنَا شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب پاک ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا شاہد. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. حضور شاہد، حضور شاہد اللہ کی گواہی دی. اشہد اللہ الہ الا اللہ. کوئی صفا پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ فلا تفرقوا. سب سے پہلے شاہد خدا کے میرے مصطفیٰ ہے. میرے مصطفیٰ نے گواہی دی. وہ احد ہے، وہ وحد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شاہد وہ ہوتا ہے جو موقع پہ ہو. قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ہم امتوں سے سوال کریں گے، نبیوں سے سوال کریں گے تو وہاں نے اپنی نبوت کما حقہ نبھایا گیا. پھر ہم ہر امت میں سے ایک شاہد لے کے آئے گے اور اس کے اوپر آپ کو شاہد مقرر کریں گے. شہید آپ کو شہید نہیں کیا جائے گا، آپ کو شاہد نہیں. تو شاہد کی تھوڑی سی تعریف نہیں کر رہی. شاہد وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. اگر یہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے
گواہی وہی دے گا تھانے میں جا کے جو اس موقع پہ موجود تھا. وہ کہے گا اس نے چھری کیوں لہرائی. یہ آگے بڑھا, اس نے گالی نکالی, موقع پہ ہوگا تو گواہی دے گا. تو تمام امتوں کی گواہی حضور دیں گے. اس طرح مقصد میرا مصطفیٰ جب کچھ نہیں تھا اس وقت میرا مصطفیٰ معلوم ہے. جب کبھی نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, شجر نہیں تھا, حجر نہیں تھا, لوح نہیں تھا, سلام نہیں تھی, سدرۃ المنتہا نہیں تھا, میرا مصطفیٰ تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں گند رہا تھا. قلت نبی آدم روح میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب یہ کہا گیا ونفخت فیہ من روحی وقالوا ساجدین. وہ یہی تو حضور تھا جس کے سجدے کا انکار اس نے کیا. اللہ کو تو وہ سجدہ کر رہا تھا, اللہ کو تو وہ سجدہ کر رہا تھا. تبھی وہ فرشتوں کو استاد تھا جس نور کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. فَوَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آج بھی کچھ لوگ نور کے انکار مصروف. جب کہ میرا خدا قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور شاہد ہے, اپنے معاوضہ سے اٹھانے چاہتا, حضور شاہد ہے اس وقت جب کچھ نہیں, اور آخر میں ہمارے شاہد وہی ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی امت کی تبلیغ ٹھیک کی. حضور گواہی دیں گے ہاں عیسیٰ اور موسیٰ نے, داؤد نے, سلیمان نے, ابراہیم نے اپنی نبوتوں کے صحیح حق ادا کیے. شاہد کب ہوتا ہے جو موقع پہ موجود. دوسری چیز حضور کی اللہ فرماتا ہے ومبشرا, بشارتیں دینے والا میرا نبی. آمنہ کا لال فتوحا کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا آزاد البصر فما طغیٰ کی آنکھوں والا ید اللہ فوق ایدیہم کی ہاتھوں والا علم نشرح کے سینے والا طٰہٰ کی جبین والا الفجر کے چہرے والا باقی لبوں والا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى کی شان والا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی زبان والا شفتین شہیدین کے ہوٹوں والا والفجر کی جبی والا طٰہٰ کے خار والا یوحا کے لبوں والا ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والا مبشر ہوتا ہے جو کہے خوشخبریاں دے. حضور نے نبی کریم رؤوف الرحیم نے ہمیں امت کو یہ خوشخبری دی کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی, روزہ رکھو گے جنت ملے گی, زکات دو گے تو جنت ملے گی. یہ خوشخبریاں حضور بانٹی ہیں, حضور نے بانٹی ہیں. یہ حضور کا فیضان ہے, یہ فیضان مصطفیٰ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَنَذِيرًا. آج کا ہمارا معلوم کر ڈرانے والا نہیں تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. حضور کون سے نذیر؟ حضور وہ نذیر ہے ماں سے بڑھ کے وہ پیار کر رہتا ہے. ماں کہتی بیٹا اس میں شراب ہو گئی ہے, باہر نہ نکلنا, گلی میں کہیں سانپ نہ ہو, گلی میں کہیں کتا نہ کاٹے, گلی میں کتا نہ کاٹے. دیکھ رہا اللہ حقیقت میں کتا وہاں ہے یا نہیں ہے, سانپ ہے یا نہیں ہے, لیکن ماں کا پیار یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسے حفظ ماں تقدم پہ کہہ رہی ہے کہ مت جانا. حضور ہمیں کہہ رہے ہیں مارنے والے نہیں, ڈرانے والے یوم مالک یوم الدین کا راستہ دکھانے والے محبوب رب العالمین. اور دو تین عظمت یہ اللہ نے بتائی. اور پھر ایک ہمارے دل میں بھی کام رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یا ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ. یا اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مجھے
بہت مان لیا، تجھے بہت مان لیا، تجھے سمجھ مان لیا، تمہیں نبی نے بڑے دیا کفن مان لیا۔ یہ ماننے کو قسم رہتی ہے، تیری توحید مان لی، بات نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھو گے، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس کے سچے رسول ہیں۔ اب ایمان مکمل ہو، اللہ کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم مجھ پہ ایمان کیا لے کے آؤ گے؟ جب تک میرے رسول سے لے کے آؤ گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے کہاں بڑا مزہ بتایا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی تقریب کرو۔ اور آج کا مولوی کیا تھا، شرک ہو گئے، بدعت ہو گئی، گولڑے چلے گئے بدعت ہو گئی، مڈیر چلے گئے بدعت ہو گئی، داتا صاحب چلے گئے بدعت ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آؤ میں بخاری شریف نکال کے دکھاتا ہوں، کائنات کے تاجدار، مدنی مٹھار، صاحب آمینہ کے لال اور کوہا کے چہرے والے، حدیبیہ کے مقام پہ اربع بن مسعود شخصی سفارت لے کے جا رہا ہے، سفارت لے کے جا رہا ہے کسی اہل ایجوکیشن کا، جاتا تو ہے آتا ہے، اور مشورہ بھی دے لیکن تمہیں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، محمد رسول اللہ سے مقابلہ مت کرو، تم اس کے پائیں گے نہیں۔ یہ کیا بات ہے، وہ بھی تلوار چلاتے ہیں، ہم بھی تلوار چلاتے ہیں، وہ تیر چلاتے ہیں، ہم بھی تیر چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، کیوں ہم کام کہا جب وہ بال ترشوار تو ان کے صحابہ، ہم تو صحابہ کہیں ان کے جان صاحب بالوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، کوئی اپنی ٹوپی بھی لگا لیتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو کہہ رہا ہے بدعت ہو گئی ہے، حضرت جی وہ کہہ رہا ہے بدعت ہو گئی، مجھے تک خالد صاحب کہ جدھر وہ ٹوپی کھانے کی تھی اس فتح کیوں تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ روح کے بالوں میں بھی شفا ہے، آپ تھوکتے تھے، تھوک تو نیچے نہیں جانے جاتے، اپنے سینوں میں مل لیتے تھے، آپ وضو فرماتے تھے، پانی کو نیچے نہیں کر کے پی لیتے تھے، کہیں قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ وضو کرے تو پانی نیچے نہ کرے، علامت شریف فرمائے تو بال نیچے نہ گرے، وہ تھوک لے، ان کا تھوک بھی آج کی سائنس کہتی ہے تم اپنے طلبوں اپنے ماتھوں پر مت، یہ وہ عظمت رسول ہے جو صحابہ تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ تھوڑے سے بہرے تھے، تھوڑا سا اونچا تھے، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی پریشان ہو گیا، میں تو بڑا اونچا بولتا ہوں، وہ رونے لگے۔ حضرت بن عاصم رضی اللہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گئے، آپ دیوانہ رو رہا بلا انہیں شہادت کی بشارت دی ہوئی حضور، وہ پھر مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے۔ یہ عظمت ہے میرے رسول کی، کہتے غیب 15 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ تجھے شہادت کا درجہ ملے گا، عظمت کا درجہ ملے گا، رفعت کا درجہ ملے گا۔ میرا رسول تو بہت دور تک تھے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کے عرش تک دیکھتے ہیں، عرش کی بلندیوں پہ بیٹھ کے تاج السرا لگا، کسی نے پڑھی تھی شاید آپ کو ملا حضور جانتا حدود طائر صدرہ حضور جانتا، حضور کی عظمت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی تعظیم کرو،
ان کی تقریب کرو، تو سب پہ ہو سیدھا صبح شام سنگا اور رب کا ذکر کرو. جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جو ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، وہ کامل نہیں. کامل وہی ہے جو ذکر خدا بھی کرتے ہو، حضور کی اللہ کی طرف حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں. اصل ایمان یہ ہے، حضور کے اصحاب کی محبت ہے، پھر تو انشاءاللہ جنتی ہوگی. مگر شرط یہ ہے کہ نماز 5 ٹائم پڑھی جائے، مگر شرط یہ ہے توفیق ہو تو حج کیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر توفیق ہو تو زکوٰۃ دی جائے، کلمہ طیبہ کا پھر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. ہم سنیوں کا یہی ایمان ہے اور یہی کامل ایمان ہے. محفل بے شک جاری رکھے، مجھے کوئی فکر نہیں. تو مجھے